بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ دوستو السلام علیکم۔ بھائیو، میں نے آج بات کرنی تھی کہ وہ کون سے عوامل ہیں جنہوں نے ملت اسلامیہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے عناصر ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ملت اسلامیہ بکھر چکی ہے۔ سب سے پہلے تو مسلمانوں کے بارے میں، مومنین کے بارے میں ان کو کیا حکم ہے، ہم قرآن مجید فرقان حمید سے رہنمائی لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی تیسری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ پھر اس سے اگلی آیت سورۃ آل عمران کی 103 آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، وَلَا تَنَازَعُوا، اور تم آپس میں نہ جھگڑو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یعنی مسلمانوں کو، مومنین کو یہ درس دیا گیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کہ تم نے آپس میں متحد رہنا ہے، اتحاد قائم رکھنا ہے، تفرقوں میں نہیں بٹنا، ایک جماعت بن کر، امت واحدہ بن کر رہنا ہے۔ جب تم مومنین امت واحدہ بن کر رہو گے تو پھر پوری دنیا کی طاقتیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم متحد رہو گے، ایک دوسرے کے ساتھ بائی بائی بن کر رہو گے، تو پھر دنیا پر تمہیں غلبہ نصیب ہوگا۔ تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی۔ تو اتحاد میں بہت برکت ہے، اتفاق میں بہت برکت ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین آپس میں بائی بائی بن کر رہتے تھے۔ غزوہ بدر دیکھیں، 313 مومنین تھے، ان کے مقابلے میں 1000 کے لگ بھگ کفار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو، مسلمانوں کو فتح دی۔ وہ مسلمان 313 نہیں تھے، وہ حق تھا جو کہ باطل کے مقابلے میں آیا تھا۔ اسی طرح صحابہ اکرام کا ادوار دیکھیں، خلفائے راشدین کا دور دیکھیں، جب تک مسلمان متحد تھے اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا، مسلمانوں نے فتوحات کیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک 64 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ لیکن پھر جیسے جیسے مسلمان اختلافات میں بٹتے گئے، مسلمان فرقوں میں بٹتے گئے، تو مسلمانوں کو زوال آتا گیا۔ 11ویں صدی کے آخر میں اور 12ویں صدی کے شروع میں جب منگول اٹھے تو انہوں نے ایک ایک کر کے مسلم ریاستوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ منگول بہادر نہیں تھے، منگول ظالم تھے۔ وہ ظلم و بربریت کی وجہ سے چھا گئے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں تھا۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے وہ مسلمانوں کی فرقہ پرستی نے پہنچایا ہے۔ دیکھیں، یہود و نصارہ کی سازشیں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک فیکٹ ہے مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ مومنین کے دوست نہیں بن سکتے، مسلمانوں کے وہ دوست نہیں بن سکتے۔ مسلمانوں کی اپنی شامت اعمال بھی ہیں۔ مسلمانوں نے جب قرآن و سنت کو چھوڑا تو پوری دنیا کی ذلتیں ان پر مسلط کر دی گئیں، تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے۔ لیکن سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو تفرقہ پرستی نے پہنچایا ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں، ان پر تو ہم اختلاف نہیں کر سکتے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے تمام انبیاء برحق ہیں،
خاتم النبیین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری رسول ہیں۔ سرکار کی ناموس رسالت پر ہم دل و جان سے قربان ہیں۔ اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی کے اصحاب امہات المومنین، ان کی عزت ہم پر فرض ہے۔ تو دین کے جو فروئی اختلافات ہیں، دین کے جو فروئی مسائل ہیں، ان پر اختلاف رائے ائمہ کرام نے رکھا ہے۔ وہ اختلاف رائے رہے گا۔ لوگوں کی اپنی سوچ بھی ہوتی ہے، پھر لوگ جیسے دین کو سمجھنا چاہیں، قرآن و سنت سے ایک عالم ایک طرح کا مسئلہ نکالتا ہے، اسی قرآن و سنت کو پڑھ کر ایک دوسرا عالم جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ رائے رکھتا ہے۔ تو یہ اختلاف رائے تو چلتا رہے گا۔ اختلاف رائے رکھیں، اختلاف فاصلہ نہ رکھیں، اپنے فاصلے جدا جدا نہ کریں۔ مسائل میں اختلاف رائے جو ہے یہ چلتا آیا ہے اور چلتا رہے گا، لیکن مسلمانوں کو آپس میں یونٹی رکھنی چاہیے، اتحاد رکھنا چاہیے۔ امت مسلمہ کی مثال آج کل ایک ایسی ہے کہ ایک کشتی میں کچھ لوگ سوار ہیں، وہ سمندر میں کشتی ہے اور وہ اس کشتی میں سراغ کر رہے ہیں۔ وہ سراغ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آج سے صدیاں پہلے اسی طرح ہماری طرح ایک کشتی میں کچھ لوگ سوار تھے، وہ کشتی میں سراغ کر رہے تھے، کشتی میں پانی بھر گیا اور وہ ڈوب کر مر گئے۔ دوستو، آج سے صدیاں پہلے جب مسلمانوں میں اختلاف تھا تو منگولوں نے مسلم ریاستوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہم نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ آج بھی ہم وہی کام کر رہے ہیں، آج بھی ہم میں وہی اختلافات ہیں۔ یہود و نصارہ نے مسلمانوں کی امت واحدہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ مسلمان کنٹریز کی مثال آپ پچھلے 35-40 سال میں دیکھیں، لیبیا، شام، عراق، افغانستان، کشمیر کے مسلمانوں کی حالت، فلسطین کے مسلمانوں کی حالت، برما کے مسلمانوں کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ لیکن مسلمان ہیں وہ متحد ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے ہیں، اور اس میں بیرونی لوگ بھی شامل ہیں۔ اینٹی اسلام لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ میں آج یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارے اداروں تک یہ انفارمیشن پہنچی ہے کہ پاکستان میں فرقہ پرستی کی بنیاد پر انتشار پھیلانے کا پروگرام بن چکا ہے۔ دیکھیں، ابھی ریسنٹلی یہ جو سوشل میڈیا پر ایک نئی لہر دوڑی ہے، جو ہماری افواج پاکستان کو میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکتے، جو ہم لوگوں کو نظریاتی طور پر شکست نہیں دے سکتے، وہ مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کا سوچ رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں 1975 80 سے پہلے تک پاکستان میں بہت امن تھا، شیعہ سنی بڑے امن و امان کے ساتھ رہتے تھے۔ لیکن آج کل دیکھیں سوشل میڈیا پر، کیونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا اہم کردار ہے ہماری زندگیوں میں، تو ایسی ٹویٹس، ایسی ویڈیوز منظر عام پر آ رہی ہیں جس سے معاشرے میں تفرقہ پستی پھیلے۔ ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے امریکہ میں، جو ایک سیاہ فام شخص کو قتل کر دیا گیا، اس کے ریلیٹڈ جو ویڈیوز بنتی تھیں، یوٹیوب اور سوشل میڈیا اس کو ریموو کر دیتا تھا۔ میں نے خود پچھلے سال سوشل میڈیا پر آواز اٹھائی، فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں، کشمیر کے مسلمانوں کے حق میں۔ میرے اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے، میری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی گئیں۔ لیکن جو تفرقہ پرستی مسلمانوں میں پھیلائی جا رہی ہے، اس پر کوئی ویڈیو بھی ڈیلیٹ نہیں کی جاتی۔ تو اس سے ہی ہمارے علماء کرام کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ بیرونی سازش ہے، یہ یہود و نصارہ کا پروپوگنڈا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف جو بھی مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے وہ وائرل ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے یہ فرقہ پرستی نے پہنچایا ہے۔ بدقسمتی سے جب آپ اس موضوع پر بات کرتے ہیں تو آپ کو فرقہ پرستی کے حق میں اتنے دلائل ملتے ہیں کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ بات ہم درست سن رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن و سنت میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں فرقہ پرستی کا کوئی جواز نہیں ملتا۔
اللہ کے پیارے رسول خاتم النبیین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور کو دیکھیں، خلفائے راشدین کے دور کو دیکھیں، مسلمانوں میں کوئی تفرقہ نہیں تھا، تمام لوگ مسلمان تھے، آپس میں بائی بائی بن کر وہ رہتے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ یہی مسلمانوں کے زوال کا سبب ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو ذلیل و خوار ہونا پڑا کہ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چھوڑ دیا، آج مسلمان ڈیوائیڈ ہو گئے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جب آپ اس موضوع پر بات کرتے ہیں تو آپ کو فرقہ پرستی کے حق میں دلائل لوگ دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ کاش ہم نے یہ دلائل اکٹھے کیے ہوتے مسلمان امت کو اکٹھا کرنے کے لیے، کاش ہمارے عالم یہ دلائل دیتے امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے، ان کو یونائٹڈ کرنے کے لیے، ان کو ایک بنانے کے لیے۔ اگر آج سے صدیاں پہلے مسلمانوں میں انتشار تھا، اختلافات تھے، تو منگولوں نے مسلم ریاستوں کو تباہ و برباد کر دیا، تو آج بھی اگر مسلمان متحد نہ ہوئے تو جس طرح عراق، شام، فلسطین اور یہ جو افغانستان، ان ملکوں کی حالت ہوئی ہے، تو اور کنٹریاں بھی اس کی زد میں آ سکتی ہیں۔ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، یونائٹڈ ہونا چاہیے۔ اسلام کی ہسٹری پڑھیں، جہاں پر یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کے اپنی اعمال، جب مسلمانوں کے اپنی شامت اعمال نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو تفرقہ پرستی نے پہنچایا ہے۔ تفرقہ پرستی نے مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ کی مدد آتی ہے امت وحدہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے۔ اللہ کی مدد جو ہے، جو اپنے ذاتی مفاد، اپنے جو تھوڑے سے مفاد کے لیے جو امت مسلمان کو پارا پارا کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ کا دین چھوڑ، آج ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مجھے بتائیں وہ کون سی برائی ایسی ہے جو ہمارے پاکستانی معاشرے میں نہیں ہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمانوں تم اکٹھے ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، تو پھر اس بات کا کیا جواز بنتا ہے کہ ہم فرقہ پرستی کے حق میں دلائل ڈھونڈیں؟ آپ ایک کاغذ لیں، ایک طرف آپ فرقہ پرستی کے فوائد لکھنا شروع کریں، اور دوسری طرف آپ فرقہ پرستی کے نقصانات لکھنا شروع کریں، اور پھر خود موازنہ کریں کہ فرقہ پرستی کے حق میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ جو فرقہ پرستی کے حق میں دلائل دے رہے ہیں، اس سے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچا؟ کیا مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچا؟ اس فرقہ پرستی نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج مسلمانوں کی 50 سے زیادہ ریاستیں دنیا میں موجود ہیں، لیکن مسلمانوں کی حیثیت آپ کے سامنے ہے۔ ہماری عرب کنٹریز جو ہیں وہ ایک ایک کر کے اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہیں، مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان ہیں کہ وہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد نصیب فرما۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔